السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا حیدرآباد بھی محفوظ ہو گیا ان سنگی آتنکیوں کی نظر سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوسری چیز، آج ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا 6 دسمبر کو۔ اس آتنکیوں نے، اس گندی سوچ رکھنے والے، ان خبیث کے بچوں نے جو اسلام اور مسلمانوں سے ایک تعصب رکھتے ہیں، اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے۔ تو بہرحال آج ہماری بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے، 6 دسمبر ہے، جو ہم سیاہ دن مناتے ہیں۔ آج کے اس دن کو سیاہ دن مناتے ہیں، بلیک ڈے مناتے ہیں۔ لیکن آج ہی ہم کو ایک خوشی کا دن بھی نصیب ہونے والا تھا۔ اتفاق سے چیف جسٹس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل کورٹ نے 2 دن کے لیے اس فیصلے کو ٹال دیا ہے۔ لیکن آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے دیش کی عدالتیں نہیں ہیں، دیش کے ججیں نہیں ہیں جو اپنے ضمیر کو بھی بیچتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بیچتے ہیں۔ ویسے خبیث کے بچے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ساری دنیا کے جو ریٹائرڈ ججیں ہیں، وہ سارے ججیں یہاں پہ رہتے ہیں، سارے عالم کے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ چیز کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ کبھی کے ہو جاتا تھا ججمنٹ، اگرچہ وہ ہمارے بحرین کے وزیر اعظم کا جس دن انتقال ہوا اس کے دوسرے دن تھا وہ، لیکن ساری OIC اور GCC یہاں پہ آ جانے کی وجہ سے، بحرین میں اس جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس چیز کو ٹال دیا گیا۔ اس کے بعد 6 دسمبر مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن اتفاق سے جو جج ہے، مین چیف جسٹس جو ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو اعلان کرنے والے ہیں، جو حکم دینے والے ہیں، انہوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 1-2 دن کے لیے ٹال دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے دیش کے عدالتوں کے ویسا نہیں ہے، ایک جج بیمار ہے تو دوسرا جج سنا دے گا۔ یہاں پہ وہ نہیں چلتا۔ ایک ہی غلط بھی فیصلہ دیا تو بعد میں اسی کو سزا ملتی ہے یہاں پہ۔ اسی لیے ایک ہی کے اوپر رہتا، جو چیف جسٹس رہتا وہی فیصلہ کر سکتا، ہر وہ چیز کا وہی ذمہ دار رہتا۔ یہ قانون ہے، یہ یہاں پہ اس طریقے سے دیکھا جاتا۔ تو بڑی آج ہم خوشی منانے کے لیے تو ہم مٹھائیوں کا بندوبست کر رہے تھے، دکانوں پہ بول چکے تھے ہم مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ لیکن ہر حال میں شکر ادا کریں گے انشاءاللہ، وہ تو شکر ادا کریں گے، لیکن جو مٹھائی تقسیم ہونے والی تھی، جو ہم پٹاخوں کا بندوبست کرے تھے، جو پٹاخے پھوڑے جانے والے تھے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ 2 دن کے بعد ہی صحیح، لیکن کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ وہ دن ہمارے لیے برابر آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ بھی فیصلہ سننے میں آ رہا تھا، جو وہ لوگ تیار کر چکے تھے، کہ الحمدللہ 25 فروری سے کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہاں کے ذمہ داران، انٹرنیشنل کورٹ کے ذمہ داروں کی زیر نگرانی کام چالو ہو جائے گا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا، بڑی خبریں آئی تھی، صرف فیصلہ ہونا تھا آج صبح، یعنی ہمارے دیش کے تقریباً 7:30-8 بجے تک فیصلہ ہو جانا تھا۔ لیکن یہ رات میں پتہ چل گیا کہ وہ چیف جسٹس ہاسپٹل میں ہے، ICU میں ہے۔ لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے سو طبیعت تھوڑی ان کی ابھی صحیح ہوئی ہے۔ چلو اللہ ان کو صحت دے، ہم تو دعا کریں گے، کیونکہ جو ہم مسلمانوں کے حق میں، جو ہم مسلمانوں کے لیے انصاف کے لیے لڑیں گے یا آواز اٹھائیں گے یا ہمارا اچھا سوچیں گے، تو ہم ہر حال میں ان کے لیے دعاگاہ ہوں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ ایک ایسا دن ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، یہ لوگ نے ایک ایسی اپنے لیے ایک شرم کا دن بنا لیا، اور ہمارے لیے سیاہ دن، بلیک ڈے منانے کا دن ہو گیا۔ لیکن آج ہی کے دن انشاءاللہ ایک اچھی خبر آنے والی تھی بس، لیکن کسی طریقے سے وہ ہمارے نصیب بول سکتے، جو ان کی طبیعت بھی ابھی خراب ہونا تھا،
یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، نہیں تو ہم یہی 6 دسمبر کو جھنڈا گاڑنے والے تھے بابری مسجد کے نام کا. لیکن چلو، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ اللہ رب العزت صبر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ صبر کرنے والوں کا بھلا کرتے ہیں. ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا. ہم نے 27 سال انتظار کیے تو کیا ہے 2-4 دن میں کیا رہا. لیکن ہم کو یہ 6 دسمبر کا ایک ایسا دن تھا ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں، یہ کالا دن، یہ سیاہ دن، یہ بلیک ڈے جو ہے، وہی دن کو ہم ایک ایسا اجالا بنانے والے تھے. ہم نے اس کے تیاریاں کر رکھی تھی کہ ان درندوں کو، ان ناپکاروں کو، ان آتنکیوں کو، ان پاکھنڈیوں کو اسی دن ایک سبق دے سکے ہم. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ جو بھی کرتے ہیں بہتری کے لیے کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی ذات پہ ہم کو بھروسہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے ہم اس سے نا امید کبھی نہیں ہوں گے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو بہرحال آپ لوگ بھی نمازیں پڑھیے، دعائیں کریے، اور ان کو حق میں بددعائیں دیجیے. اس دن کو ہم نہ بھول سکتے، نہ کبھی بھولیں گے. رہی بات انشاءاللہ تعالی جس پیمانے پہ بنے گی بابری مسجد، ہماری نسل یاد رکھے گی. انہوں جو شہید کرے تھے اس کے بعد ہم نے آباد کیا دوبارہ اللہ کے کرم سے. تو انشاءاللہ تعالی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نا امیدی ہمارے پاس کفر ہے، یہ بات یاد رکھو. دیکھو آج ہر چیز میں مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے. سارے اسلام کا ایسا دبدبہ بن چکا ہے، ہر جگہ اسلام قبول کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر، باعث مسرت کی بات ہے. انہوں ہر چیز میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کے ہر ارادے ناکام ہو رہے ہیں، ان کی ہر سازش بے نقاب ہو رہی، اور الحمدللہ رب العالمین ہم کو ہر چیز میں فتح نصیب ہو رہی. یہ کرم ہے اس پاک پروردگار کا، اس اللہ رب العزت کا. الحمدللہ رب العالمین. آج ساری دنیا میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کا حساب لگا سکتے ہم، نہ اس کا اندازہ ظاہر کر سکتے ہم. ہر دن ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ ہر 1 گھنٹے میں 15 سے 16 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہر 1 گھنٹے میں. تو لگائیے اندازہ آنے والے 1 سال 2 سال کے بعد کیا حالت ہو جائے گی، کیا حالت ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی اللہ کا لاکھ ہم تو یہی دعا کریں گے، اللہ ہر اس ناپکار کو، ہر اس ذلیل کو نیک توفیق دے، اور اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور وہ دعائیں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہر چیز میں فتح نصیب ہوگی. مثال کے طور پہ آپ لوگ جان سکتے ہیں CAA NPR NRC ڈال دیے ان کو اٹھا کے. کشمیر میں اتنا ظلم کرے ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر، معصوم بچوں کو پکڑ کے لے گئے جس کی عمر 8 سال 9 سال تھی. ویسے بچوں کو لے کے جا کے قیدی بنایا گیا تاکہ ان کے اوپر آواز نہ اٹھائے، ان کے ناانصافی کے خلاف لڑے نہ. اس کے باوجود کیا ہوا، دیر سے ہوا لیکن کشمیریوں کا بھی بھلا ہو گیا الحمدللہ. آرٹیکل 370 کینسل ہو گیا، 35 کینسل ہو گیا، قانون بن گیا آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. جو بھی قانون رہتا 10 سال اگرچہ پبلک اس میں خوش رہتی، کوئی بھی سنگی آتنکی سرکار اس کو جب آنے کے بعد سرکار میں نہیں چینج کر سکتی. یہ اختیارات چھین لیے گئے الحمدللہ رب العالمین. اب وہ سور کو دیکھیے فرانس کے، کیا ہوا وہ سور کا، بیوی ہارٹ اٹیک سے مر گئی اور خود اسلام کے قریب آ رہا. خیر اللہ توفیق دے. ایسے درندوں کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، ہمارے اسلام میں ویلکم ہے. ہمارے اسلام میں واپسی کی اجازت ہے بالکل. ایسے پاپیوں کو بھی توبہ کر کے اگرچہ آگے. تو چائنا میں دیکھیے، آج چائنا میں ہر دینی مدرسہ کھل چکا ہے، ہر مساجد کھل چکی ہے،
سارے مسلمانوں کو جو پابندی عائد کی گئی تھی نقاب پہ، برقعے پہ، ٹوپیوں پہ، الحمدللہ وہ ہٹ چکی ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی فتح ہے، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے سارے عالم میں، ساری دنیا میں یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. تو اسی لیے الحمدللہ نا امید مت ہو، صبر رکھو. بابری مسجد ہر حال میں بنے گی، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا جنون ہے، یہ ہمارا جنون ہے. ہم اس کو بنائے تک خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم اس کو تیار ہوئے تک، جہاں تھی وہاں بنے تک، جب تک حی علی الصلاح کی گونج سنائی نہیں دے گی ان کانوں میں، جب تک ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد بنے گی، بہت جلد تعمیر ہوگی انشاءاللہ. ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. رہی بات ان پاپیوں کی، ان پاکھنڈیوں کی، ان نسل حراموں کی، ان آتنکیوں کی، ان بلاتکاریوں کی، ہر جگہ رسوا ہو رہی ہیں لوگ، ہر جگہ ذلیل ہو رہی ہیں لوگ. خیر ان کی ہے اس میں ذلیل ہونا، لیکن ذلیل کو بھی یہ لوگ جتنے ذلیل ہوں گے، جتنے بدنام ہوں گے، اس کو بھی یہ لوگ کو شرم نام کی چیز نہیں ہے، شرم نہیں آتی، اس میں بھی واہ واہی کر لیتے یہ لوگ، اور ان کا ساتھ دیتی گودی میڈیا. اب دیکھو یہاں پہ حیدرآباد کی مثال لے لو، معاملی سی، کتنے بڑے بڑے باتیں کرے تھے، کون کون آئے حیدرآباد کو، کتنا زہر بانٹے، کتنا گند مچائے، کتنا اڑوس پڑوس سے لوگوں کو لے کے آئے ووٹ دلانے کے لیے، کیونکہ سرکار ان کی ہے. لیکن کیا ہوا؟ للی پپ منہ میں دے کے بھیج ڈالے. اب وہ پھر 5 سال تک لے کے بیٹھنا، پھر بھی اتنے بے شرم بے حیا ہے، پھر بھی بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اتنے ذلیل کوئی ہے ہی نہیں، ان کے اتنے کمزرف کوئی ہے نہیں، ان کے اتنے درندے کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہے بھائی، دنیا میں نہیں ہے. بڑے بے شرم لوگ ہیں یہ لوگ. یہ سب موتر اور گو کا اثر ہے، گوبر کا، سمجھے نا. یہ گو کھانے والے، گو سے نہانے والے، موتر پینے والے، تو ان کو نہ عقل رہے گی، نہ سمجھ رہے گی، نہ انسانیت رہے گی، نہ انسان کو پہچانیں گے یہ لوگ. ان کا کام ہے زہر بانٹنا، ان کا کام ہے آتنک مچانا، ان کا کام ہے عبادت گاہوں کو شہید کرنا، یہ ان کے منصوبے ہیں. لیکن اب صحیح پھٹ رہی، اس کے اوپر صحیح قانون بن چکا ہے اب. اس لیے ویٹ اینڈ واچ انشاءاللہ. دعائیں کریے. آپ لوگ ٹیلی فونوں پہ کافی پریشان تھے، ٹیلی فونہ کر رہے تھے. جب تک میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں آتی، جب تک میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتا. تو بہرحال انشاءاللہ 1-2 دن کے لیے ٹلا ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا، ہم مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا. اب ہر وہ زیادتی کو UNCC OIC برداشت نہیں کر رہی. یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. پہلے ہمارے لاشیں خونے بہتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ کبھی دیکھتے نہیں تھے، نہ کبھی توجہ دیتے تھے. لیکن اب الحمدللہ کوئی ہم کو ارے بھی بول رہا تو تکلیف ان کو ہو رہی، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے، اللہ رب العزت ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں ڈال چکے ہیں. جو سب سے زیادہ اور آگے رہے رجب طیب اردگان، یہ ہمارے ارتقال غازی جو ہے سب سے زیادہ آگے انہوں ہی رہے انشاءاللہ. اللہ ان صحتوں سے نوازے، اللہ ان خبیثوں کو برباد کر دے. اللہ بس ہم اللہ سے دعا کریں گے، نمازوں کی پابندی کرو. سلام علیکم. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد. نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب. کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی،
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस